السلام علیکم کلاس۔ آج ہم کہانی پڑھیں گے گیدڑ کی مکاری۔ کسی جنگل میں ایک بڑے ڈیل ڈول کا ہاتھی رہتا تھا۔ ڈیل ڈول سے مراد بڑے قد والا، بڑی جسامت والا۔ اسی جنگل میں گیدڑوں کا ایک غول بھی رہا کرتا تھا۔ گیدڑوں کا ایک غول مراد گیدڑوں کا ہجوم، گیدڑوں کا گروہ۔ جب مستی میں آ کر ہاتھی اپنی سونڈ کو ہلاتا، مستی میں آ کر، خوشی میں، نشے میں آ کر جھومتا اور چلتا پھرتا تو گیدڑ دور سے اسے دیکھ کر للچاتے اور دل ہی دل میں اس کے گوشت کے مزے لیتے۔ مگر اتنے بڑے قد آور ہاتھی کے سامنے ان کا بس نہ چلتا تھا۔ بس نہ چلنا، زور نہ چلنا۔ ہاتھی سے مقابلہ کرنا ان کے لیے تقریباً ناممکن تھا۔ ایک عرصے تک گیدڑ اپنے دلوں میں یہی خواہش لیے پھرتے رہے۔ ایک عرصے تک، ایک مدت تک، کافی ٹائم تک یہی خواہش، یہی آرزو لے کر آخر ایک رات ایک جگہ جمع ہو کر ہاتھی کو مارنے کی فکر کرنے لگے، سوچنے لگے۔ ان میں سے ایک سیانے گیدڑ نے ہانک لگائی۔ سیانا گیدڑ مراد عقل مند۔ ہانک لگانا، آواز دینا، پکارنا کہ میں تمہیں زندہ ہاتھی کا گوشت کھلا سکتا ہوں۔ سارے گیدڑوں نے خوش ہو کر اسی کو اپنا لیڈر بنا لیا۔ رات کے وقت جب ہاتھی جنگل میں ٹہل رہا تھا، جنگل میں ٹہلنا، چہل قدمی کرنا، گھومنا پھرنا، وہی گیدڑ اس کے قریب آ کر بڑے ادب سے سلام کر کے بولا، حضور، آپ جیسا خوبصورت اور طاقتور جانور پورے جنگل میں نہیں ہے۔ اگر آپ پسند فرمائیں تو ہم تمام گیدڑوں نے آپ جیسے طاقتور بادشاہ کی رعایا بننے کا فیصلہ کیا ہے۔ بادشاہ کی رعایا مراد اس کی عوام۔ ہاتھی گیدڑ کے منہ سے اپنی خوشامد سن کر بہت خوش ہوا۔ خوشامد سے مراد جھوٹی تعریف، اور بادشاہ بننے پر راضی ہو گیا۔ اب دونوں نے فیصلہ کیا مراد ارادہ کیا کہ ہاتھی کو بادشاہ بنانے کی منظوری تمام گیدڑوں سے لے لی جائے۔ غرض ہاتھی گیدڑ کے ساتھ چل پڑا۔ گیدڑ اسے ایسی جگہ لے گیا جہاں آگے کافی گہری دلدل تھی۔ دلدل سے مراد کیچڑ والا پانی۔ گیدڑ ہلکا پھلکا جانور چھلانگیں لگاتا ہوا دلدل پر آگے آگے چلنے لگا۔ خوشامد ہاتھی بادشاہ بننے کے نشے میں مست گیدڑ کے پیچھے پیچھے چلنے لگا۔ خوشامد پسند ہاتھی مراد جھوٹی تعریف سن کر خوش ہونے والا۔ بادشاہ بننے کے نشے میں، غرور میں مست ہو کر خوشی سے۔ دلدل ہاتھی کا وزن کیسے برداشت کر سکتی تھی؟ ہاتھی کے پاؤں دلدل میں دھنس گئے مراد اندر کی طرف چلے گئے۔ آخر وہ گھٹنوں تک دلدل میں دھنس گیا۔ گھٹنوں تک مراد اس کے جسم کا آدھا حصہ، یعنی اس کی آدھی ٹانگیں۔ اب نہ وہ آگے جا سکتا تھا، نہ ہی پیچھے ہٹ سکتا تھا۔ گیدڑ سے چنگھار کر بولا، اونچی آواز میں چلا کر بولا، اب میں کیا کروں؟ گیدڑ نے کہا، بادشاہ سلامت، آپ ٹھہرے بھاری بھرکم، میں اکیلا آپ کی کیسے مدد کر سکتا ہوں؟ اگر حکم ہو تو اپنی باقی قوم کو بھی بلا لوں۔ ہاتھی مرتا کیا نہ کرتا، کہنے لگا،
ہاں، جلد بلا لاؤ، گیدڑ نے آواز لگائی۔ آن کی آن میں سینکڑوں گیدڑ جمع ہو گئے۔ آن کی آن میں فوراً ہی، جلد ہی، سینکڑوں کی تعداد میں بہت زیادہ، اور لگے ہاتھی کا گوشت کھانے۔ ہاتھی نے غصے میں بہت سونڈیں لائی، چنگھاڑا، مگر گیدڑوں نے دلدل میں پھنسے خوشامد پسند ہاتھی کا صفایا کر دیا۔ صفایا کرنا، ختم کر دینا۔ اخلاقی سبق: خوشامد بری بلا ہے۔